اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات سورہ مبارکہ توبہ آیت کا نشان ہے 128 عظمت مصطفیٰ کا ایک باب فضائل مصطفیٰ کا ایک مکمل عنوان ویسے بھی بات شروع بھی مصطفیٰ سے ہوگی بات کمال پر بھی پہنچے گی تو وہ مصطفی ہوگی ساری کائنات اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عاشق و معشوق کی گفتگو ہو رہی ہے البتہ یہ لفظ میں نے ایسا استعمال کر دیا وہ بھی آغاز میں ہی کہ جو ممبر سے تو مانوس نہیں ہے کچھ ناکام سیاستدانوں نے اتنا لفظ سیاست استعمال کیا کہ سیاست ہی بدنام ہو گئی اور کچھ ناکام عاشقوں نے لفظ عشق اتنا استعمال کیا کہ مفہوم عشق ہی بدل کے رکھ دیا کوئی اگر جاننا چاہتا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے تو اسے حسین سے پوچھنا ہوگا عاشقوں کے امام کو حسین کہا جاتا ہے اور یہ میرا زور بیانی نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق عقیدہ علامہ اقبال کا بیان کریں تاکہ پاکستان اور مضبوط ہو جائے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کرد دیگر زینب ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو جناب زینب نے لکھا ہے عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ ابراہیم نہیں کود رہے یہ آگ میں عشق کود رہا ہے جی
عقل جب کمال پر پہنچتی ہے تو عشق شروع ہوتا ہے. خبردار، عاشق پاگل نہیں ہوتا، عاشق سے تو بڑا کوئی عقل مند نہیں ہوتا. علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. ابھی تو عقل کھڑی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور جو اس عقل کی منزلوں سے گزر کے جو عشق کی وادی میں آ چکا تھا وہ کود گیا. جو چھوٹی کلاس کے لوگ تھے وہ کھڑے سوچ رہے تھے، اور جو بڑی کلاس کا فرد تھا وہ آگ میں کود چکا تھا. تو عشق اور عقل دو مخالف اور متغیر لفظ نہیں ہیں، بلکہ مدارج بیان کیے جا رہے ہیں. عقل کے بعد عشق. پھر اقبال مجھے یاد آ رہے ہیں. اس وقت آپ مجلس میں عقل کی بنیاد پر اگر کچھ سوچنے لگے گا تو کہے گا جی میرا پیر سن ہو گیا، مجھے ہلنے کی جگہ نہیں مل رہی، کھوا چھل رہا ہے، انگوٹھا پھوٹ گیا، میں کہاں آ کے بیٹھ گیا. عقل تو کچھ اور کہے گی. مگر عشق یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی، عشق یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اگر مجھے واپس باہر جانا پڑ گیا تو کیسے نکلوں گا، یہاں تو رستہ ہی نہیں ہے. عشق تو یہ بات سوچ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ عشق واپس جانے کے لیے ہے ہی نہیں. بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں، نہیں معلوم کہ کیوں میں اس وادی میں آ گیا، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ وادی میں پوری طرح سے گزروں. توجہ چاہوں گا. عشق تو ہے ہی حقیقی، مجازی تو ہم نے جھوٹی تسلی کا نام دیا ہے. عشق مجازی عشق ہے ہی نہیں. اس لیے قاعدہ دے رہا ہوں، کسوٹی دے رہا ہوں. جہاں معشوق کو پا لینا ہی کمال ہو وہ عشق کہاں ہے؟ جہاں معشوق کو پا لینا آغاز ہو وہ عشق ہے. عشق مجازی میں معشوق کو پا لینے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، ختم ہوا عشق. دو آشناؤں کی بڑی محنت کے بعد شادی ہوئی. 10 سال کے بعد لڑکا لڑکی سے کہنے لگا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے. وہ کہنے لگی ابھی نکلا ہے. اس نے کہا جی ابھی کیسے نکل آیا؟ کہنے لگی کہ پیدائشی آنکھ میں یہ ڈاٹ تھا، دھبا تھا، جب تک عشق رہا تمہیں دھبے نظر نہیں آئے، جیسے عشق ختم ہوا تمہیں دھبے نظر آنا شروع ہو گئے. تو عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال، آخری بات ہے، بس ختم بات. لیکن عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے. تھکے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جب تک زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق مجازی رہا، یوسف آگے آگے جاتے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے جاتی تھی. اور جب زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق حقیقی ہو گیا تو زلیخا آگے چلتی تھی، یوسف پیچھے چلتے تھے. جی ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کھال ان کی بڑھاپے والی اور جھریاں پڑ گئی تھی اور آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. جیسے فقیر اور مانگنے والیاں ہوتی ہیں اس طرح کا انداز تھا. پھٹے ہوئے کپڑے، جہاں سے گزر رہے ہیں حضرت یوسف، ان کی بگی گزرنی تھی، ان کی سواریاں گزرنی تھیں، وہاں رستے پر آ کے کھڑی ہو گئی. اور جیسے ہی گزرے تو آواز لگائی. حضرت یوسف نے دیکھا مجمع میں تو ایک خاتون گرتی پڑتی آگے آ رہی تھی. قریب آ کر حضرت یوسف سے کہنے لگی مجھے پہچانو. حضرت یوسف نے فرمایا یا زلیخا ما الذی دعاک الیک، ما الذی دعاک ہناک. اے زلیخا اس حالت میں تجھے کس چیز نے پہنچا دیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ تیرا تو یہ حال نہیں تھا، یہ تجھے کس نے اس حالت میں پہنچا دیا؟ تو بے ساختہ بولی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کیا ہے. تو سرکار حضرت یوسف نے فرمایا کیف لو رأیت نبیا کان فی آخر الزمان یقال لہ محمد. کیا حال ہوتا تیرا اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیتی ہے. جسے محمد کہہ کے پکارا جائے گا. کانا احسن منی وجہن، اس کا چہرہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے. کانا
افضل منی خلقا، اس کا اخلاق مجھ سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ تو بے ساختہ جیسے ہی یہ تعریفیں سنی نا تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، اب مجھے اس سے پیار ہے، تم سے نہیں۔ بھائی یہ روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے اور امام صادق نے بیان کی ہے، اور امام صادق ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے موقع پہ حاضر ہوں۔ کمال اس گھرانے کا یہ ہے۔ کہنے لگی اب مجھے ان سے پیار ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو نے دیکھا نہیں ہے؟ کہنے لگی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد محمد پکار رہے تھے نا، ان کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ فامر اللہ الی یوسف، حضرت احدیت نے جبریل کو نازل کیا، یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے، اب یہ تمہاری معشوقہ نہیں ہے، میرے محمد سے محبت کرتی ہے، اور جو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ شادی کرو زلیخا سے، اس لیے کہ اب اس کے دل میں میرے محمد کی محبت ہے۔ بھائی اگر آمادہ ہیں ایک جملہ کہہ دوں اللہ سے بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں کہہ دوں آپ سب کی طرف سے، یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر کسی نبی کے گناہگار نہیں ہیں۔ تو نے نبی کے گناہگار کو بھی صدقے میں مصطفیٰ کے معاف کر دیا، تو یہ مجمع تو کسی نبی کا گناہگار نہیں ہے۔ تجھے واسطہ دیتے ہیں مصطفیٰ کا، ان کے ہاتھوں کا، ان کی آنکھوں کا، ان کی پلکوں کا، اس پورے مجمع کو آج کی رات میں معاف کر دے۔ بلند تر صلوات کے ذریعے دعا کیجئے گا۔ تو عزیزو عشق کی بات میں نے کی، تو یہاں عشق حقیقی ہی عشق ہے۔ بچوں کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کالر ادھڑا ہوا ہو، بٹن ٹوٹا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، چپلیں دو طرح کی پہنی ہوئی ہوں، اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ بے احترامی تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے جی۔ بڑی گاڑی سے اترنے والے کی بھی بے احترامی نہ ہو، لیکن بڑی گاڑی کے بنیاد پر احترام نہ ہو۔ مہنگے کپڑے جو پہنے ہوئے بے احترامی تو کسی کی نہ ہو، مگر اس بنیاد پر احترام نہ ہو کہ اس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ سب اس وقت ایک کیفیت میں ہیں، ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ عربی میں لباس کا ایک روشن اور پہلا معنی ہے دھوکہ۔ لباس یعنی دھوکہ۔ اب یہ ہمارا بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ گھر کی نانیاں، دادیاں، بوائیں، گاگائیں، جی بڑی بوڑھیاں، خالائیں اس کے لیے نہالچے بنا رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کا پہلا تحفہ ہم اپنے بچے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لباس یعنی دھوکہ۔ آئیے مولا کی بارگاہ میں، مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی، آج تک میں نے، اب یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ میں نے لباس نہیں پہنا معاذ اللہ، ما لبست علی نفسی، لباس یعنی دھوکہ۔ مولا علی فرما رہے ہیں آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، ولا لبس علی، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ بھائی آپ اس سے مل کر صلوات ہدیہ کریں باواز بلند۔ میرے جو عزیز دروازے پر تنگی میں کھڑے ہیں وہ اور اندر باہر کے سب مل کر صلوات ہدیہ کریں۔ تو ان بنیادوں پر احترام نہیں ہونا۔ اگر آپ کے یہاں مارکیٹ میں، بازار میں کوئی ایسا شخص گزر رہا ہو اور لگے کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب ہے اور یہ کوئی گناہگار نہیں بلکہ متقی ہے، تو اس کا خیال کیا جائے جی۔ ایسے ہی ایک درویش بازار سے گزر رہا تھا کہ دودھ والے نے آواز لگائی دودھ پیو گے؟ پہلے تو اچھی طرح اس کی دکان دیکھی، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے، پھر کہا پلا دو، اس نے کٹورا بھر کے دودھ پلایا، دے دیا، انہوں نے پی لیا۔ دودھ پی کے آگے چلے تو ایک نشیب میں کیچڑ تھی، ان کا پیر کیچڑ میں جا کے لگا، تو دیوار کے کنارے کھڑے ہوئے دو آشنا باتیں کر رہے تھے، تو لڑکی پر جا کے وہ کیچڑ لگی، لڑکی کے منہ پہ کیچڑ جا کے اڑی لگی، تو وہ جو دوست تھا اس کا، اس نے آ کر دو چار تھپڑ مارے اسے فقیر کو، نظر نہیں آتی، دیکھ کے نہیں چلتے، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ تو بھی خوب ہے،
کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ لڑکی گری، تڑپی، مر گئی۔ لوگوں نے کہا تم تو بڑے اللہ کے ولی ہو، تم نے بد دعا کی، عورت مر گئی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، دو یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے اسے مارا، ایک نے مجھے مارا۔ میں کچھ ان بچوں کو عشق حقیقی سے آشنا کرنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں، ہم اس دروازے کے مرید، پکے عاشق، دیوانے اس لیے ہیں کہ اس دروازے کا ایک ایک فرد اللہ کا عاشق ہے۔ یہ کائنات اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی، پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ خفا نہ ہو تو جملہ کہوں، جب عاشق معشوق سے بات کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہی سمجھے، کوئی اور نہ سمجھ نہ پائے۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد الف لام را۔ ہم تو ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا سمجھیں گے؟ آپ ابھی قرآن جا کے دیکھ لیجئے، الف لام میم کے نیچے سب نے، سنی شیعہ نے الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے ترجمے میں۔ ہم سے تو ترجمہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ عاشق معشوق سے کیا کہہ رہا ہے۔ تھکے بیٹھے ہیں آپ، ہمیں کیا معلوم کہ معشوق عاشق سے کیا سمجھنا چاہ رہا ہے۔ عزیزوں، میں اس بحث کو یہاں ختم کروں ایک جملے کے ذریعے۔ مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی عاشق ہے یا اللہ عاشق ہے۔ میں نے بہت غور کیا، مولانا ہدیہ کر رہا ہوں، نجفی صاحب کا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میں نے بہت غور کیا کہ نبی عاشق ہیں یا اللہ عاشق ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ بلندتر صلوات سرکار کی ذات پر۔ مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، فضائل مصطفیٰ۔ اور میری اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے سرکار کے فضائل پڑھنا، سرکار کے فضائل پڑھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو جاؤں گا مولا علی کے دروازے پر کہ آپ ہی بتائیں کہ نبی کیا ہیں۔ بھائی خدا نہ خواستہ فرض محال کو تو فرض کیا جا سکتا ہے۔ میاں والی کے ایک بڑے چاراہے پہ دو بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے، ایک بڑی آواز ایجاد ہو، لوگ جائے حادثہ کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوں۔ کچھ نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ 4 آدمی مثلاً خدا نخواستہ مر گئے، 6 آدمی زخمی ہو گئے، گاڑیاں فلاں تھیں، ڈرائیور ایسے تھا، اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اور جو 1 گھنٹے بعد پہنچے انہوں نے کہا جی مرا ہوا تو کوئی نہیں تھا جی، اور زخمی بھی کوئی نہیں تھا، ہاں ایکسیڈنٹ ضرور ہوا ہے۔ جو اور 2 گھنٹے بعد پہنچے انہوں نے کہا صاحب ایکسیڈنٹ بھی ان گاڑیوں کا نہیں، ان گاڑیوں، کیونکہ گاڑیاں ہٹا لی گئی تھیں، ان گاڑیوں کا نہیں، ان گاڑیوں کا ہوا ہے جی۔ اب جیسے جیسے جو پہنچتے گئے وہ اپنی اپنی بات کرتے رہے، واقعہ ایک ہی ہے، روایات مختلف ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب ہمیں نبی سمجھنے تو کس سے پوچھیں؟ کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی ہجرت سے پہلے کا ساتھی ہے، کوئی ہجرت کے بعد کا ساتھی ہے۔ کوئی کہے گا ایسے نماز پڑھو، کوئی کہے گا ایسے نماز پڑھو، کوئی کہے گا والضالین کہو، کوئی کہے گا آمین کہو، کوئی کہے گا الحمدللہ رب العالمین کہو۔ اب یہ باتیں مختلف ہوں گی، ہم کس کی بات کو مانیں؟ بات اس کی ماننی ہوگی جو نبی کی گود میں آیا ہو۔ جی اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا ہو۔ علی پل پل کی خبر دیں گے،
علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے. یہ میرا نظریہ ہے، اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں. اور بحث میرے سے مراد شیعہ نہیں ہے. مجھ شہنشاہ حسین نقوی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے. میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میاں والی میں بھی اعلان کر رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں. یہ شناخت کا ذریعہ تھا، لڑنے کا ذریعہ نہیں تھا. ممکن ہے کہ کوئی وہ شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ یا علی مدد نہ بولتا ہو. یہ تو تفریقات کر دی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں دو شناخت کے ذریعے. ویسے بھی اب نام بدلنے والے ہیں، بہت سارے نام 400 سال پہلے تھے، پھر نہیں ہوئے، پھر اب ہیں، پھر اب نہیں ہوں گے. جو دو نظریے چلیں گے نا، صرف پاکستان دو نظریوں پہ نہیں بنا ہے. یہ ساری کائنات دونوں، صرف پاکستان دو قومی نظریوں پہ نہیں بنا، بلکہ پوری کائنات اللہ نے دو قومی نظریوں پہ بنائی ہے. وہ جو دو قومی نظریوں پہ اللہ نے کائنات بنائی ہے نا، ایک قومی نظریے کو یزیدیت کہتے ہیں، ایک کو حسینیت. ممکن ہے، ماشاءاللہ، ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو. بڑی کڑوی سی بات کرنے جا رہا ہوں. ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو، جو مظلوم سے پیار کرتا ہو. الف بے ہے حسینیت کی، ظلم سے نفرت، مظلوم سے پیار. مظلوم ہے چاہے کسی مسلک کا ہو. ظالم ہے چاہے میرے حلیے میں ہو. توجہ ہے بات کی. لہذا ہمیں یہ قاعدہ جو مولا علی نے الف بے بتائی ہے نا تشیع کی، میرے بچوں اوکونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. میرے بچوں ظالم سے ہمیشہ نفرت کرنا اور مظلوم سے ہمیشہ پیار کرنا. علی نے نہیں کہا کہ ظالم اگر مسلمان ہو تو چھوڑ دینا، مظلوم اگر جو ہے وہ غیر ہو تو چھوڑ دینا. نہیں، مظلوم ہے، مسلک کی بات ہی نہیں ہے. عجیب داستان نہیں ہے. رب العالمین کے ماننے والے، خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین کے ماننے والے، اور مولا کائنات کے ماننے والے گھٹے ہوئے دماغ کے ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو رب العالمین کا ماننے والا ہو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا. عالمین کے رب کو مانتا ہے اور خود گھٹا ہوا ہے. وہ رحمت للعالمین کا ماننے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، جو اچھل کے کہتا ہو مولا کائنات اور وہ تنگ نظر ہو. تین لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے. خفا نہیں ہوئیے گا بھائی. تین لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل اور علی والا. جو ڈر جاتا ہو وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا روزانہ اچھلتے کودتے آتے جاتے اچھلتا ہے، آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. میں نے ایک دن اپنے پوتے سے کہا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. علی مولا کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا. جی کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں؟ میں زیادہ حاشیے میں نہ چلا جاؤں لیکن پیغامات بھی تو مسلسل ہیں. کون سی چیزیں جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہے وہ احساس کمتری ہے. خود کو کمزور جاننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو. جی خود کو کمزور ماننے والا سب کو طاقتور مانتا ہے. بس کیا کریں کہ یہ خود کی کمزوری کو ختم کرے اور
اس کا انکار کرے اور اس کو تسلیم نہ کرے۔ خود کی کمزوری کے ازالے کو خود اعتمادی کہا جاتا ہے۔ جتنا خود اعتمادی بڑھتی چلی جائے گی پھر کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے۔ مولا علی کے نام پر بات کر رہا ہوں، مولا علی کا صدقہ خود لے رہا ہوں اور آپ کو دے رہا ہوں۔ جنگ صفین میں فرمانے لگے یہ سامنے شام سے لشکر آیا بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے، صفیں لگ چکی تھیں، فوجیں تیار تھیں، لڑائی شروع ہونے والی تھی، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ فرمایا جو شام سے لشکر آیا بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا گھوڑے کی زین پر اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، جہاں اسے بیٹھنا تھا وہیں کھڑا ہو کے اونچا ہو گیا، بلند ہو گیا، آواز دے کر کہنے لگا یا علی ہمیں مارنے آیا، آپ فرما رہے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے، اپنا خوف نکال دو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے تمہارا۔ یہ جو خود اعتمادی ہے نا، یہ ہے وہ چابی، وہ کی جس کی بنیاد پر انسان سامنے والے سے گھبراتا نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک منزل آ گیا ہوں۔ علی نے جتنا فقیروں کو اعتماد بانٹا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، علی مولا انہیں اعتماد دیتے تھے۔ دیکھیں قوموں کو بنانے کی بات کر رہا ہوں، اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ خود اعتمادی کو عام کیا جائے۔ کوئی دشمنی نہیں رہے گا، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جنہوں نے دیواریں کالی کی نا کافر کافر کے نعروں سے، یہ ہمارے دشمنی نہیں ہے، اس حیثیت کے نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کہلائیں۔ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے، بہت اچھے انداز سے سنی شیعہ اس ملک کے اندر چلتے آئے ہیں۔ سنی نے سوچا تھا پاکستان، شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہم سب مل کر رہیں گے، رہتے آئے ہیں، رہتے رہیں گے۔ میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ سنی بچیوں میں شادیاں کرو، شیعہ بچوں سے کہوں، سنی بچوں سے کہوں گا شیعہ بچیوں میں شادی کرو۔ بھائی جوانوں کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی جی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں بہت سارے نسخوں سے۔ ان کی صحت کے لیے صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ وہ خطیب ہی کیا جسے اپنے مجمع پہ کنٹرول نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خود اعتمادی مولا علی کا سب سے بڑا ہدیہ ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کسی سے گھبراؤ نہیں، تم خود بہت بڑے ہو۔ کیا ہوا اگر ٹھیلا لگاتے ہو؟ کیا ہوا اگر مزدوری کرتے ہو؟ کسی کا مال تو نہیں کھاتے، محنت کرتے ہو۔ خود اعتمادی۔ مالک اشتر فرماتے ہیں، حضور ہدیہ کر رہا ہوں، مالک اشتر فرماتے ہیں علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ یہ علی کا ناداروں اور فقیروں اور کمزوروں کے ساتھ بیٹھنا یہ انہیں طاقتور بناتا تھا۔ چوتھا دور حکومت ہے، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ میں جیسا انداز سے بات کرتا ہوں 2 گھنٹے تو بول سکتا ہوں۔ چوتھا دور حکومت مولا علی کا، آپ وہاں جا کر بیٹھے جہاں مصطفیٰ سرکار بیٹھتے تھے۔ نبی کے بعد جو شخصیات تشریف لائیں، جو انہوں نے حکومتیں سنبھالیں، وہ ایک ایک زینت چھوڑ کر آتی نہیں، مگر مولا کائنات وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو سرگوشیاں ہونے لگیں،
عمار یاسر ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے. عمار سے فرمایا عمار یہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کچھ بات کر رہے ہیں. جی تو حضرت نے فرمایا, حضرت عمار نے فرمایا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے ممبر کو ایسے ہاتھ مار کے بلا تشبیہ فرمایا ما ھذہ الاواد انا راکب کتف النبی, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, میں نبی کے دوش پہ بھی بیٹھا ہوں. ابھی مولا کا خطبہ مکمل ہوا تھا کہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر حضرت کے بیعت کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ مسجد کے دروازے پر, مدینے کی مسجد ہے بھئی ہے, یہ عمل مدینے میں ہو رہا ہے, مدینے کی مدینۃ النبی سرکار کی مسجد النبی کے دروازے پر ایک مہمان کو آتے ہوئے مولا علی نے دیکھا. مولا نے اپنی جگہ چھوڑ دی, آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا, انہیں اپنے ساتھ بٹھایا, کچھ دیر گفتگو کے بعد انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے. اب حضرت مالک اشتر جیسے لوگ, حضرت سلمان جیسے لوگ, حضرت معاف کیجیے گا عمار یاسر جیسے لوگ, ان کے لیے تو سوال تھا. کہ عمار نے سوال کیا, مالک نے سوال کیا یا علی یہ کون تھے؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی خضر تھے, یہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. اچھا جو طالب علم ہوتا ہے نا کہ وہ اس کا تو کبھی وہ سیر ہی نہیں ہوتا, تو کہا مولا کیا بات ہو رہی تھی؟ فرمایا خضر نے آ کر مجھے مبارکباد دی ہے اور ہدیے میں ایک حکیمانہ جملہ مجھے دے کر گئے. وہ جملہ یہ کہ ما احسنو, حضرت خضر مولا علی کو ہدیہ دے رہے ہیں, ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ, کتنا اچھا ہے صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہوں, اللہ سے ڈرتے ہوئے. خوف خدا میں پیسے والے لوگ فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آئیں. یہ مجھے خضر نے ہدیہ دیا ہے. یہ کہہ کر مسکرائے اور خاموش ہو گئے. مالک جانتے ہیں کہ ابھی کچھ اور بھی قصہ ہے. فرمایا یا علی آپ نے کیا کہا؟ کہا مجھ سے خضر نے کہا کہ میں نے ہدیہ دیا ہے تو آپ بھی اس خوشی کے موقع پہ کچھ ہدیہ دیں. تو میں نے بھی خضر کو ایک ہدیہ دیا ہے. اب فصاحت و بلاغت علی دیکھیے, مولا علی نے جملہ نہیں بدلا, لفظوں کی نشستیں بدل دی. صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہا حضرت خضر نے؟ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ, خشیت خدا میں صاحبان ثروت لوگ فقیروں کے ساتھ عاجزی کا اظہار کریں. یہ حضرت خضر کا جملہ. اب علی کا جملہ علی جملہ ہے. مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں ما احسنو تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ, کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. خود اعتمادی, جب تک خود اعتمادی نہیں بحال ہوگی اس وقت تک مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. کوئی کسی کے دہن میں لقمہ نہیں پکڑائے گا, خود اسے کرنا ہوگا جو کرنا ہے. اور وہ جب خود ہی کی طرف جائے گا اور اپنے اعتماد کو بحال کرے گا تو 85 مسئلے خود حل ہو جائیں گے. توجہ کر لی, بات آگے بڑھے. عشق مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ کی بات. تو مولا علی سے پوچھا جائے گا کہ یا علی آپ بتائیے کہ نبی کیسے تھے؟ آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں, شوق سے بیٹھے ہیں, ہر چہرے پہ تازگی ہے, تو میں مجبور ہو رہا ہوں کہ سجے ہوئے جملے آپ کو ہدیہ کرتا چلا جاؤں. بھائی جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہا جاتا ہے. جو ہمیشہ جڑا رہتا ہو, جس نے کبھی مولا نبی کا ساتھ نہ چھوڑا ہو, مولا نبی کا دن اس کے بغیر نہ گزرتا ہو, اس کا کوئی لمحہ نبی کے بغیر نہ گزرتا ہو, وہ علی مولا, وہ علی مولا, وہ بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے. لہٰذا کوئی 3 صفوں کی روایت ہے جسے شاید کل بیان کروں گا میں.
کل بھی آپ کی خدمت میں حاضری ہے. یہ مولا علی سے پوچھا گیا صف لنا نبینا یا علی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے. کاننی نراہ، اور ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی علی سے علم بھی چاہیے اور علی سے خطابت بھی چاہیے، بیان ایسا ہو کہ ہم گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کی گفتگو ایسے ہو کہ مجسم ہونے لگے ہمیں نبی کا وجود. تو مولا علی نے مولا نبی کے فضائل بیان کیے، جسے مجھے اجازت دیجئے کہ کیونکہ میں اس میں کئی منزلوں میں مجھے گزرنا ہے تو وہ کل گفتگو رہے. آج جس آیت کی میں نے آج اس آیت پر، اس آیت پر ذرا غور کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے تحقیق آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے. من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، آ چکا. اللہ نے اپنے رسول کو وہاں سے بھیجا ہے. آ چکا یعنی کہیں اور کا ہے. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، گوشوں کو ذرا پکڑتے جائیے گا. جی کہیں اور سے آیا، یہاں کا نہیں ہے. سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا، اور ایک معراج تھوڑی ہوئی ہے. 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب دل کرتا تھا معراج پہ چلے جاتے تھے. یہ جس معراج کا قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ آفیشل سفر تھا، سارے پروٹوکول کے ساتھ، سارے آداب و تہذیب کے ساتھ. بلوایا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ بلائیں گے، سواریاں بھی بھیجیں گے، یہ فرشتوں کا حلقہ بھی ہوگا، جگہ جگہ وزٹ اور دورے بھی ہوں گے، اللہ کی خدائی کو بھی دیکھیں گے، اور اللہ کے جتنے نمائندے ہیں ان سب سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، بلکہ جتنے بھی بڑے نمائندے ہیں ان سب کو نماز بھی پڑھائیں گے. وہ سب استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، اور پھر 7ویں آسمان، اور پھر ایسی جگہ بھی آئے گی جہاں کوئی اور جا نہیں سکے گا. حدیث معراج کو اگر لکھنے لگیں تو ایک پوری جلد تیار ہوتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ معلومات والا حدیث، اتنا بڑا واقعہ، سرکار گئے آ گئے، اتنی موٹی کتاب بنتی ہے نبی کی اس معراج کی حدیث پر. مگر یہ کیسی معراج ہے کہ گئے ہیں اور آ گئے، بستر بھی گرم رہا، زنجیر در بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، گویا ایسے جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو. یہ گئے ہیں، جب تک واپس نہیں آ جائیں گے سب کو وہیں روک دو. اور یہاں سے لے گئے براق میں، وہاں سے لے گئے رف میں، وہاں سے لے گئے بھرم میں. سواریاں بھی بدلی جائیں گی، ہر سواری اس قابل نہیں ہے جو ہر جگہ جائے. خبردار، سواریاں ایک جیسی نہیں ہیں. خبردار، مسافر کے ہم سفر ایک جیسے نہیں ہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جنہیں سب کو ایک جیسا بنایا نا اللہ نے، وہ ایک جیسا نہیں ہے. جی ذمہ داران تشریف فرمائے، اداروں سے وابستہ لوگ تشریف فرمائے ہیں. سنی شیعہ کا مجمع ہے، اہم ترین کاغذات پر ہم سے دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے. بھائی پڑھے لکھے ہیں، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ ہم نے سائن کر دیے. تو وہ بول تو نہیں پاتا، مگر زبان حال یہی ہے کہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا مختلف ہے. جب انگوٹھے سب کے مختلف ہیں تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ میں سنی شیعہ سے کہوں گا کہ قرآن کے مسئلے پہ لڑا نہیں کرو کہ ان کا 40 پاروں کا قرآن اور ان کا 30 پاروں کا قرآن. غلط بات ہے. قرآن وہی ہے جو سب کا ہے. یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے. میں ان جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ جو مولا کائنات کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ سب وہی کریں جیسا وہ سوچتے ہیں. میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں، فلاں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ مولا کو یہ نہیں مانتا، مولا کو وہ مانتا ہے. میں ان سے کہوں گا خبردار یہ باتیں بند کرو. تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں سوچتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. جو سوچتے ہو تمہیں مبارک ہو. تو اللہ نے نبی کو بلانے کے لیے، تھوڑا سا پڑھوں معراج.
اللہ نے نبی کو بلانے کے لیے، معراج پر لے جانے کے لیے سواریاں بھی بدلی ہیں۔ زمین پہ جو سواری بھیجی وہ بھیجی براق۔ کچھ مدت اور کچھ سفروں کے بعد براق میں دم نہیں رہا اڑنے کا، تو پھر رف رف آئی۔ رف رف سواری چلتی رہی تو پھر اس میں دم نہیں تھا اڑنے کا، تو پھر بھرم آیا۔ بھرم، مجھے نہیں پتا یہ لفظ بھرم جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا اسی معنی میں تو نہیں ہے کہیں؟ جی، بھرم ایک سواری، ایک نور کا جھولا، جس کے لیے لکھا ہے علماء نے کہ ایسا جیسے ایک نور کا جھولا ہو، اس میں سرکار کو بٹھا کے لے جایا گیا، اور ہر جگہ سرکار کے ساتھ جبریل تھے، مگر ایک ایسی بھی جگہ آئی کہ سرکار نے دیکھا جبریل کھڑے رہ گئے۔ مڑ کر دیکھا، فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے۔ بھائی جو اپنی جگہوں کو پہچانتا ہو وہ پھر ملک بھی بن جاتا ہے۔ میری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچان پا رہے، جس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، یا ہوتا ہے تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو نہیں پہچانتے۔ جبریل کھڑے رہ گئے، کیوں نہیں آ رہے؟ یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ میری جگہ ہے، میں اس سے آگے نہیں آؤں گا، اور میرے بس کی نہیں ہے۔ لو دنو تو انمولتن، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ اب نبی وہاں اکیلے گئے ہیں، جہاں آواز آئی ادن منی، جہاں آواز آئی دنا فتد اللہ، جہاں آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ قربان جائیں سرکار کی ذات، قربان جائیں سرکار کی ذات پہ، تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اور پھر اتنا قریب آئے کہ قاب قوسین و ادنیٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ، اور اگر یہاں اللہ نے کہہ دیا ہوتا نا کہ 2 کمان، قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنیٰ نہ بولا ہوتا تو مسلمان نبی کی حدیں بتا دیتا۔ بھائی کچھ سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ نے قرآن میں یہ آیت یہاں روک دی ہوتی کہ اتنے قریب گئے کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، تو مسلمان کہتا کہ نبی کی 2 فٹ، نبی کی 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ سب سے چھوٹی کمان بھی بناتا تو کوئی حد بنا لیتا نا۔ یہ تو پہلے ہی حضرت ہے، یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، تم نبی جیسے ہو سکتے ہو؟ عجیب داستان ہے بھائی، میں کہاں کہاں رکوں، کہاں کہاں بات کروں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، فرمایا او ادنیٰ، او ادنیٰ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ 2 کمانوں کا فاصلہ اور اس سے کم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے نبی کی حدوں کو ہم سے مخفی کر دیا۔ اللہ جانے اور نبی جانے کہ ان کی حد کیا ہے۔ مجھے حق نہیں ہے کہ میں نبی کی حدوں کا تعین کروں، اس لیے کہ اللہ نے ایک جگہ نبی کی حد کو بتایا، اور وہ بھی او کہہ کے، او ادنیٰ کہہ کے اس حد کو بھی ختم کر دیا۔ ہمارے نزدیک نبی کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ کیا کہا ہے سورہ نجم کے اندر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پر، سب سے بلند مقام پر، اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے کائنات میں۔ جب سب سے اونچی مقام پر پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے اگر بات جا رہی تو۔ سوچا سرکار نے کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتاروں۔ ابھی اتارنے کا ارادہ کیا کہ آواز آئی میرے محمد جوتیوں سمیت آؤ۔ بھائی سرکار معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے، تھک کر نہیں سنیں گے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی ہمارے نبی معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے، یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ کون نبی کی برابری کرے گا جب جوتیوں کی برابری نہیں ہے؟ پھر جملہ مجھے ہدیہ کرنے دیں، سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بھائی گردن ہلائیے، سب ہم جوتیاں اتار کر آئے نا امام بارگاہ میں، مسجد میں جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جاتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں تو ہم جوتیاں اتار کر آتے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے،
ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. یہ جگہ دنیا کی ہے ہی نہیں. دنیا اتار کر آؤ, دنیا چھوڑ کر آؤ. جھگڑا وہاں ہوگا جہاں دنیا ساتھ آئے گی. اگر کوئی مسجد میں لڑ رہا ہو, امام بارگاہ میں لڑ رہا ہو, تو سمجھیں جوتیاں پہن کے آیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. معراج پر سرکار پہنچے ہیں. علامہ مجلسی کہتے ہیں 100 سے زیادہ معراجیں سرکار کی ہوئی ہیں. جی, ایک معراج جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. علامہ ذیشان حضرت جوادی مجھے یاد آ رہے ہیں, فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد لاتار سلامات. آپ کی سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ مجھے عجلت نہیں کرنی چاہیے, اور بہت عرصے بعد, بلکہ پہلی مرتبہ شہر میں ماڑی انڈس میں حضرت علامہ کے مدرسے کے ساتھ ایک مرتبہ حاضری میری رہی ہے پکی شاہ مردان میں. جی, منل خیل, گلن خیل, وہاں حاضری رہی ہے, مگر میاں والی شہر میں پہلی دفعہ حاضری ہے. علامہ صاحب آپ نے میاں والی والوں کے دل جیت لیے, ہر سال آئیں گے انشاءاللہ. دل بولا چڑیا کی چہک میں, پھولوں کی مہک میں, پھولوں کی مہک میں, نعرہ حیدری. اپنے میزبان محترم کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ان 2 روزہ مجالس میں اپنے آبائی امام بارگاہ میں مجھے نوکری اور حاضری کا موقع فراہم کیا. میں ان کے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کی ترقی اور سلامتی کے لیے, آپ سب کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. مگر میں ابھی 10 منٹ فضائل اور پڑھوں گا. معراج پہ گئے ہوئے نبی, سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا. بھئی جملہ مجھے دینے دیجئے. سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا, مگر اس سے بڑا کمال زمین پہ رہنا تھا. یہ یہاں کے تھے ہی نہیں بھائی, یہ یہاں کے نہیں تھے. کمال یہ ہے کہ جو غیر مانوس جگہ پر جائے اور خوشی سے رہے, تو وہ بتاتی ہے خوشی کہ یہ با ہدف ہے, با مقصد ہے. اور جو جہاں کا ہوتا ہے نا, وہاں کا اثر رکھتا ہے, اور جو جہاں رہتا ہے وہاں سے اثر لیتا ہے. مفتی جعفر حسین, معاف کیجیے گا, مفتی عنایت علی شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ, ملتان لیا والے, وہ خیرپور ریاست کے مفتی اعظم بھی تھے پاکستان بننے سے پہلے. میرے بزرگوں کا تعلق بھی پاکستان بننے سے پہلے کا بھی خیرپور سے ہے, اور پاکستان سے پہلے کا جے پور, اجمیر شریف اور الور سے ہمارے بڑے آئے تھے. تو ہمارا تعلق کیونکہ مفتی عنایت علی شاہ صاحب سے خاندانی تھا, تو قوم جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے شفقت فرمائی, اور کوئی 1 مہینہ وہاں تھے تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہا. آیت اللہ گل پائیگانی کے وہ خاص نمائندے تھے, ان سے ملاقاتیں اور سفر اور دعوتیں, مجھے تو بزرگوں سے ملنے کا بہانہ مل رہا تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے. مگر جب وہ چلے گئے تو 2 مہینے تک میں سرائیکی لہجے میں اردو بول رہا تھا. وہ مجھے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی تمہارے لہجے میں سرائیکی ہے. اب میں پریشان کہ میرے لہجے میں سرائیکی کہاں سے آئی. تو پھر بعد میں خیال آیا کہ کیونکہ مفتی صاحب سرائیکی لہجے کے تھے تو میرے اوپر سرائیکی کا اتنا اثر. جی, مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا,
اس نے کہا کیا لوگے؟ کہا اتنے آنے لوں گا. آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. اس نے کہا حضور ابھی تو وہ محلہ دور ہے. کہنے لگا نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. تم بولے چلے جا رہے ہو, میرے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. تو انسان اثر لیتا ہے جی, اس کا اثر ہوتا ہے. یورپ جو لوگ جاتے ہیں, مجھے معاف کیجیے گا میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اچھا مجلس تو میاں والی میں پڑھ رہا ہوں لیکن میاں والی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا. یہ جو مخبرین کھڑے ہوئے ہیں نا کیمروں کی صورت میں, یہ کہیں خبر پہنچا رہے ہیں جی, اور ماشاءاللہ دور دراز سے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں. یہ جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا جاتے ہیں, تو ہمارے بچے جاتے ہیں تو 2 سال کے لیے پڑھنے کے لیے, جب واپس آتے ہیں تو 4 سال تک وہ منہ ٹیڑھا کر کر کے اردو بولتے ہیں, توتلے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے وہ انگریزی زیادہ بولتے ہیں نا. وہ تم نے جو 25 سال تک اردو اور پنجابی بولی وہ بھول گئے 2 سال میں, تو لہجہ ہی بدل جاتا ہے. تو اثر لیتا ہے انسان, اور خاص طور پر اس کا اثر زیادہ لیتا ہے جس سے وہ اثر لے رہا ہو, یعنی اس سے پسند کرتا ہو, اس سے متاثر ہو, اس کا روب اس پر ہو جی. کیا کریں کہ ہمارے بچے, مغرب اور یورپ والوں سے اور امریکہ کینیڈا والوں سے بات کر رہا ہوں, کیا کریں کہ وہاں رہنے والے وہاں کا اثر نہ لیں؟ کیا کسوٹی ہے کہ ہم برا اثر اپنے اوپر نہ لیں, اچھا اثر اپنے اوپر لیں, اور کہیں سے متاثر نہ ہو بلکہ متاثر کر کے آئیں. کیا کسوٹی ہے؟ کسوٹی دے دوں, فارمولہ دے دوں, نسخہ دے دوں بچوں کو. نسخہ دیا ہے علامہ اقبال نے. علامہ اقبال جرمنی رہ کر آئے, انہوں نے پی ایچ ڈی وہیں سے کی تھی. میں ان کے گھر ہو کر آیا ہوں ابھی پچھلے دنوں. میرا بڑا شوق تھا کہ پیرس جاؤں تو امام خمینی کا گھر دیکھ کر آؤں, اور جرمنی جاؤں تو علامہ اقبال کا گھر دیکھ کر آؤں. تو دونوں کے ہاں ہو کر آیا ہوں ابھی. دونوں کے دروازے پر بیٹھ کے دونوں کو فاتحہ دیا کر کے آیا ہوں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ دونوں وہاں رہے, مگر وہاں کا اثر لے کر نہیں آئے. جی اثر لے کر نہیں آئے, اپنے اثر برقرار رکھا. اب علامہ اقبال نے جو کسوٹی اور فارمولہ دیا ہے وہ سن لیجیے. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. بھائی ایسے نہیں سناؤں گا دوسرا مصرع. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ. یہ جو میں فرہنگ گیا تھا نا, مغرب گیا تھا, یورپ گیا تھا, ولایت گیا تھا, وہاں ولایت نے میرے اوپر اثر نہیں کیا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میرے اوپر ولایت نے اثر نہیں کیا, میرے اوپر ولایت یعنی یورپ نے اثر نہیں کیا, مغرب نے اثر نہیں کیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا سرما لگا لو, پھر متاثر نہیں ہوگے, اثر چھوڑو گے. جو مدینے کو نگاہوں میں بٹھائے, جو نجف کو آنکھوں میں بسائے, اسے جرمنی کی اونچی اونچی عمارتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں, اسے وہاں کا رنگ اثر نہیں کرے گا. کیا کریں کہ ہمارے اوپر غلط اثر نہ آنے پائے. یہ جو حدیث آپ نے بارہا سنی, اس کی زیارت کی, الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا. حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے, جہاں سے ملے لے لو. جی ایک بچہ کہنے لگا مولانا ہمارے پروفیسر روزانہ ہمارے کان میں زہر گھول رہے ہیں. آج تو انہوں نے مولا علی کی توہین کی ہے, 2 دن پہلے انہوں نے سرکار کے بارے میں شبہے ڈالے ہمارے دماغ میں. کیا کریں؟ توجہ چاہوں گا. تو ہم نے کہا جی اسکول چھوڑ دو, کالج چھوڑ دو جہاں کے وہ تھے, کہیں اور چلے جاؤ. تم ان سے لڑ تو سکتے نہیں ہیں, ادب کے خلاف بھی ہے اور ماحول کے خلاف بھی ہے, جھگڑا ہو جائے گا, مسائل بڑھ جائیں گے, جگہ چھوڑ دو, کیونکہ یہی حل ہے. توجہ. تو ایک اور صاحب میرے برابر بیٹھے تھے, کہنے لگے مولانا حدیث تو کہتی ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن, حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے. علم اور حکمت مومن کی اپنی شے ہے, جہاں سے ملے لے لو. تمہاری ہی تھی, یہاں سے مل رہی ہے, لے لو. میں نے کہا تم نے حدیث کو پڑھا نہیں ہے, الحکمت ضالۃ المومن. پہلے مومن بن جاؤ, پھر جب چاہو جہاں سے چاہو لے لو.
ابھی تمہارا اپنا ایمان کمزور ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو۔ پہلے ایمان مضبوط کر لیا جائے، پھر ہندوؤں سے پڑھو، یہودیوں سے پڑھو، کسی سے بھی جا کے پڑھ لو، اس لیے کہ ایمان مضبوط ہے۔ اور عزیزوں، میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور بزرگوں سے کہوں گا، ان بچوں کو مجلس میں ضرور لائیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو۔ وہ اور بات ہے کہ اس طرح کی مجلسوں میں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں کو مجلسوں میں ضرور لائیں، اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا، ہم بھی کسی کی انگلی پکڑ کر آتے تھے۔ بڑا اثر ہے بچوں کو اپنے ساتھ لانے کا، انہیں آداب تہذیب کا معلوم ہوگا، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں تو کیسے، اچھی بات لگے تو نعرہ لگاتے ہیں، درود و سلام کا نعرہ ہوتا ہے، مولا علی کی ولایت کا نعرہ ہوتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے۔ مجلس میں جاگ کر بیٹھتے ہیں، سونے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ مثلا بچوں کو آداب سکھائے جائیں گے نا، تو ضرور لے کر آئیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ جو ان پر اثرات آ رہے ہوتے ہیں نا، ان اثرات کا ازالہ ہو سکے مجلس میں آ کر۔ دنیا کی سب سے بڑی وبا کورونا نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی وبا غفلت ہے۔ تھک رہے ہیں آپ۔ دنیا کی سب سے بڑی وبا غفلت ہے، اور غفلت وبا کے ویکسینیشن کو مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ بار بار آئیں حسین مولا کے ذکر میں، اور آنے والے اثرات کو مٹایا جائے۔ تو بس فارمولہ علامہ اقبال کا دیا ہوا ہے کہ اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف بٹھا لو، پھر دنیا کی کوئی رنگینی، کوئی چمک تم پر اثر نہیں کرے گی۔ جی، آپ کی سماعتیں اور میرا مضمون، پچھلے دنوں ایک غزل کہی امام کو یاد کرتے ہوئے، میرے مضمون میں اس وقت اس کے 2-3 شعر ہیں۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، چھوٹی موٹی شاعری کر لیتا ہوں۔ سرمے طور لگا، شاعر حضرات سے اجازت کے ساتھ، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ بھائی میاں والی کا شہر ہے یہ، شعر فہمی کا علاقہ ہے، اور میں اگر شاعروں کا یہاں ذکر کروں، میاں والی کے شاعروں کا، تو پھر قصہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، تھک تو نہیں رہے، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے۔ بھائی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا، خاص طور پر، زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ زینے ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر۔ ہم تو اہل بیت کے فقیر ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں فقیر ہونے کی، تو ہمارے دروازے پہ تو سی ایم بھی آئیں گے، اور ہمارے دروازے پہ تو وزیر اعظم صاحب بھی آئیں گے، اور ہمارے دروازے پہ تو صدر صاحب بھی آئیں گے۔ تو کچھ شخصیات ہمارے یہاں آئیں تو کہنے لگے انہیں شاید سینیٹر بننا ہے، ایک صاحب نے کہا انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بننا ہے، تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ جب اس سے اونچی کرسی نہیں ہے تو بھائی مجھے خواہش کس بات کی ہے؟ اس سے بڑھ کر خواہش کیا ہوگی جو پوری ہو چکی؟ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں لگتی جیسی کلاس حسینیہ میں لگتی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ ساتھ میں بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ ککڑی کا ٹھیلا چھوڑ کر بھی ایک مزدور آ کے بیٹھا ہے، سب حسین کے دروازے پہ مانگنے آئے ہیں۔ اس سے اچھی کوئی کلاس ہوگی؟ اور اگر کبھی کسی اسکول میں، مدرسے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں تعلیم اچھی نہ ہو تو کالج بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ جو ہوں گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ تسلی دیجئے، تھک نہیں رہے آپ۔
زینۂ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر۔ توجہ چاہوں گا، اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے، تھکے نہیں بھئی، ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر۔ اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، توجہ، الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ جو کر لیا آپ نے عزیزو، بات اتنی ہے کہ سرکار کا یہاں رہنا کمال ہے، نہیں کمال ہے سرکار کا یہاں رہنا۔ یہ تھے یہاں کے نہیں، یہاں کے تھے ہی نہیں، یہ تو بھیجے گئے، یہاں رہنا ان کا کمال ہے۔ اور میری اور آپ کی عزت بڑھ گئی کہ مصطفیٰ ہمارے درمیان رہے، سرکار ہمارے درمیان رہے، ہماری آبرو بڑھ گئی۔ پھر علامہ اقبال یاد آ گئے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ ہماری کوئی آبرو ہے تو وہ سرکار کی وجہ سے، ہماری کوئی حیثیت ہے تو وہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے۔ جی سرکار کے کلمہ گو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جی بات سنی شیعہ کی نہیں کر رہا میں، سیدہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بابا کی امتیوں کو بخشواؤں گی۔ جی لہذا بڑا مقام ہے امت مصطفیٰ کا۔ آرزو کی حضرت ابراہیم نے کہ کاش میں امت مصطفیٰ میں ہوتا، آرزو کی حضرت موسیٰ نے کاش میں امت مصطفیٰ میں ہوتا۔ اپنی قدر جاننے کی ضرورت ہے میرے بچوں جوانوں، ہم کس حیثیت کے ہیں ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو اپنے آپ کو نہیں جانتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارے اندر صلاحیتیں کیا ہیں۔ وقت قریب آ رہا ہے، مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت ساری الجھنیں دور ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر الجھنیں دور ہو رہی ہیں۔ آپ کو بہت سارے کام کرنے ہی نہیں پڑ رہے، نظریہ اتنا پکا ہے، آپ تو صرف علم اٹھا کے آ جاؤ، علم والا خود جانتا ہے کیسے بلانا ہے۔ ہمارا اس سے زیادہ کام ہی نہیں ہے، اور الحمدللہ مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں میں اضافہ ہے۔ جو کوتاہیاں مجھ خطیب کی، مجھ ذاکر کی ہیں، اسے میں دور کر دوں تو اور رونق بڑھے گی۔ میں اپنی زبان کو اچھا کر لوں، میں اپنے رویے کو اچھا کر لوں تو خوشبو میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تم ہمارے کمالات کو بیان کرو، لوگ ہماری اطاعت خود بخود کریں گے۔ ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے ہیں، اتباع اور اطاعت خود بخود ہوگی۔ اور یہ حضور اس سال الحمدللہ میری مجلسوں میں، میری نوکریوں میں جہاں جہاں میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، وہاں ہر مجلس میں 2 4 5 لوگ تو تقریباً آ کے ملتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سن سن کے یہاں تک آ گئے ہیں۔ ہاں اس سال کچھ زیادہ ہوا ہے کیونکہ اس سال ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے اذانوں پر تبصرہ کیا تھا۔ بھائی ماشاءاللہ، تم اذانوں پہ تبصرہ کر رہے ہو، مولا کا ذکر تمہارے گھروں میں آ گیا ہے، اور یہ بہرحال ہونا ہے، یہی ہونا ہے، بالآخر سب کو یہاں تک آنا ہے۔ جس کے پوتے کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اس کے دادا کا کلمہ پڑھا جانا ہے۔ میں بہت روشن بات کر رہا ہوں، کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، ایک حقیقت ہے جو ہونی ہے بات، جا رہا ہے اس طرف ماحول۔
صرف میری طرف سے کمزوریاں ہیں جی۔ ایک صاحب کہنے لگے فلاں صاحب بہت کچھ اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ نہیں ہو رہے، بہت سارے لوگ شیعہ نہیں ہو رہے شیعوں کی وجہ سے۔ شیعت میں خوشبو اتنی زیادہ ہے اور ایک بڑی تعداد شیعوں نے وہ ڈھکن بند کیا ہوا ہے، بیریئریں لگائے ہوئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، معاف کریں بھائی، یہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یہ رکاوٹیں جب تک ہم نہیں ہٹائیں گے بہت سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کل قیامت میں بیوی کو جواب نہ دینا پڑ جائے کہ لوگ میرے بچوں کی طرف آنا چاہتے تھے، تمہارے فلاں عمل کی وجہ سے نہیں آئے، تو مجھے اپنا اخلاق، اپنا انداز، اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ دیکھیے گا پھر رنگ کیا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کل نہیں سب کو یہاں آنا ہے، آج نہیں کل سب کو یہاں آنا ہے، سب اسی دروازے پہ آئیں گے۔ پیار دینے کی ضرورت ہے۔ میرا حق نہیں ہے کہ میں کسی سنی بھائی کی دل آزاری کروں۔ کسی سے نفرت کرنا یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے، سب سے پیار کرنا ہے۔ میں شیعہ بچوں سے ایک نصیحت کروں گا، پھر چند جملے مصائب کے پڑھوں گا، اور ایک نصیحت میں سنی بچوں سے کروں گا۔ سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو، وہی ہاتھ باندھ کے پڑھو جو تمہیں سکھائی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے پڑھو، نہیں، جیسے آتی ہے ویسے ہی پڑھو، مگر آؤ شیعہ مسجدوں میں آ کے۔ یہ شیعوں کی مسجدیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ رنگ بننا چاہیے۔ اور شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ علاقے میں جو سنی عالم رہتے ہیں ان کے دروازے پہ گلدستہ لے کے جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ، سامنے سے اگر کوئی مفتی صاحب، مولانا صاحب آ رہے ہوں، آگے بڑھ کے انہیں سلام کرو اور کہو میں شیعہ ہوں، میرے عالم نے کہا ہے سنی عالم کا احترام کرو۔ کو ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رنگ ہی بدل جائے گا اگر 1-2 سال بھی یہ پریکٹس کر لی نا پورے پاکستان نے، تو ملک کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ جنہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں نا کہیں سے، انہیں حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے ارادے ناکام ہیں، ناکام رہیں گے۔ جی الحمدللہ پاکستان میں بہت بہتری کے ماحول ہے، پہلے سے بہت اچھا ماحول ہے، ہمیں اس بہتر ماحول کو اور بہتر بنانا ہے۔ یہ ہرگز میں نہیں کہہ رہا کہ سنی شیعہ ہو جائے اور شیعہ سنی ہو جائے، جو جیسا ہے ویسا رہے، مگر محبت سے رہے۔ لڑائی جھگڑے کے بغیر بھی تو رہا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے بات بھی تو کی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ اس طرف ماحول ہے۔ کربلا میں بھی عثمانی العقیدہ شہید ہیں، اس پہ تحقیق بعد میں کیجیے گا جو جنہیں کہیں الجھن ہو۔ کربلا میں ایک ایسا شہید بھی ہے جس کا عقیدہ مولا علی کے خلافت بلا فصل کا نہیں تھا، وہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتا تھا۔ ایک شہید ایسا بھی ہے۔ اور کربلا میں ایک شہید تو وہ بھی ہے کہ جس کا پورا خاندان مسیحیوں کا خاندان ہے، عیسائی خاندان کا شہید ہے۔ کربلا میں حسین نے چن چن کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کربلا کو سجایا ہے۔ آج چرچ میں یسوع حسین زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، آج مندروں میں امام حسین کا نام کا نعرہ لگتا ہے، آج سنی امام حسین کا ذکر کرتا ہے، شیعہ اپنے انداز سے کرتا ہے، اس لیے کہ حسین کسی کی خاص ملکیت، مالک، وراثت نہیں ہے، خوشبو ہے، خوبی ہے، کمال ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ جو بھی چاہے وہ اس کمال کی طرف بڑھے گا۔ جی کربلا میں حسین مولا نے سجایا ہے، سب سے چھوٹا بچہ بھی وہاں ہے اور سب سے بزرگ حبیب ابن مظاہر بھی وہاں ہے، عبداللہ ابن عروہ غفاری بھی وہاں ہیں جن کی عمر کوئی 90 سال کی لکھی گئی ہے۔ کربلا میں حسین مولا نے سارے رشتے بھی جمع کیے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، کوئی ایک رشتہ بتائیے، بیٹے ہیں، کوئی ایک رشتہ بتائیے جو کربلا میں امام نہیں لے کر آئے۔ جی جناب حبیب ابن مظاہر کو تو خط لکھ کے بلایا ہے، زہیر قین کو تو ڈھونڈ کے لائے۔ زہیر اپنی زوجہ کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہیں، عمرہ کر کے لوٹ رہے ہیں،
کہ غلام دوڑتا ہوا آیا، مالک حسین کا قافلہ ٹھہرا ہے۔ باہر آ کے دیکھا تو خیمے لگ رہے تھے، کہا حسین کے خیمے لگ رہے ہیں، حسین یہاں سے گزر رہے ہیں۔ زہیر اپنے خیمے میں آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سوار آیا اور آ کے کہا کہ حسین مولا نے زہیر کو بلایا ہے۔ زہیر نے اس آنے والے سے کہا کہ حسین کو میرا سلام کہہ دو۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ ایک اور گھوڑا آیا جس پہ عباس بیٹھے تھے۔ زہیر نے احترام کیا، ادب کیا، علی کا بیٹا آیا ہے۔ دروازے پر آئے، عباس علی کیا پیغام لائے ہو؟ کہا میرے مولا حسین نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا ذرا رکو۔ خیمے کی پشت پر گئے جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک خوبصورت تازہ فربا صحت مند سفید گھوڑا، اچھی نسل کا گھوڑا، اس کی لگام اس کو ڈالی اور لا کر حضرت عباس کو دے کر کہا میری طرف سے حسین کو ہدیہ کر دو اور کہو کہ زہیر آنے سے معذور ہے۔ مولا عباس نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں آپ سے گھوڑا لے کر آؤں، مجھے جتنا کام دیا تھا وہ کام یہاں پورا ہو گیا۔ گھوڑا لیے بغیر حضرت عباس چلے گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ غلام دوڑتے ہوئے آئے، حسین آ رہے ہیں۔ زہیر کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، گھبرانے لگا، حسین آ رہے ہیں۔ سر پہ عمامہ رکھا، اپنے حجرے سے خیمے سے باہر نکلا، سامنے مولا حسین کا ذوالجناح کھڑا ہے۔ حسین گھوڑے سے اتر رہے ہیں، آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ آپ نے زحمت فرمائی، زہیر تمہیں آنے میں تأمل ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا ہم خود آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر زہیر کا ہاتھ پکڑا اور بیابان میں زہیر کو لے کر حسین چلے گئے۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، زہیر کے غلام سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں علیحدہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد زہیر واپس آئے، حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے تشریف فرما ہوئے چلے گئے۔ زہیر خیمے میں آئے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے اور آپ کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہوا، مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ کہا طلاق کی عدت 3 مہینے کی ہوتی ہے اور وفات کی عدت 4 مہینے کی ہوتی ہے۔ میں طلاق دے دوں تاکہ تم کم سے کم مجھ سے جڑی رہو، آزاد جلدی ہو جاؤ۔ کہا کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے حکمتیں دیکھیے۔ کہا ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ حسین نے مجھے صحرا میں لے جا کر جنت میں میرا مکان دکھا دیا ہے اور وہ لسٹ دکھائی ہے، وہ فہرست دکھائی ہے جو نبی نے بنائی ہے۔ جس لسٹ کو، جس فہرست کو نبی نے لکھا ہے کہ حسین کربلا میں تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا، مولا نبی نے میرا نام اس میں لکھا ہے، لہذا میں تو حسین کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں اور میں شہید ہو جاؤں گا اور جنت میں میرا مقام بھی حسین نے مجھے دکھا دیا ہے۔ کہا پھر مجھے طلاق نہیں دو، اتنے بڑے آدمی کے ساتھ زندگی بھر جڑ کے رہوں گی کہ جس نے اپنی جان حسین پر قربان کر دی۔ جب کبھی کوئی پوچھے گا تم کس کی زوجہ ہو تو میری عزت بڑھے گی، میں کہوں گی کہ میں زہیر قین کی زوجہ ہوں۔ زہیر رضادارو چلے گئے، کربلا میں حسین کے ساتھ عصر عاشور شہید ہو گئے۔ زوجہ زہیر دلہا نام بتایا گیا ہے، وہ اپنے خیمے میں خیمہ لگائے ایک رستے پہ بیٹھی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کربلا کی خبر تو آئے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، اور اپنے غلاموں کو بھیجتی ہے کہ خبر لے کر آؤ۔ خبر نہیں آئی، یہاں تک کہ خبر آئی کہ حسین کو کربلا میں مار دیا۔ تو اپنے ایک غلام سے کہا کہ فلاں رستے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے کٹے ہوئے سروں کو لے کے جا رہے ہیں، جا کے سروں میں دیکھنا تمہارے مالک کا سر بھی ہے، زہیر قین کا سر بھی ہے۔ یہ اپنے خیمے میں انتظار کر رہی ہے۔ غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس آیا، کہا مالکن میرا مولا بھی مارا گیا۔ ان کٹے ہوئے سروں میں ایک زہیر ابن قین کا بھی سر ہے۔ کہنے لگی بس یقین ہو گیا نا کہ زہیر مارے گئے، زہیر کی جو آرزو تھی، حسین کی جو خواہش تھی پوری ہو گئی، تو بس اب ایک میرا کام کر دے، میں تجھے اس کے انعام میں آزاد کر دوں گی۔ کہا وہ کیا کام ہے؟ خیمے میں گئی، ایک صندوق سے کفن لے کر آئی، کہنے لگی جا اپنے مالک کو کفن پہنا کر دفنا کر آ جا، جب تو دفنا کے آ جائے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ یہ غلام کفن لے کر گیا، مگر جب واپس آیا تو کفن ہاتھ میں تھا، کفن ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ کہا تو نے اپنے مالک کو کفن نہیں دیا؟ کہا نہیں دیا۔ کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی۔ کہا مجھے ساری زندگی غلام رکھیے، میں آزادی نہیں چاہتا۔
کہا تو نے کفن کیوں نہیں بنایا؟ کہنے لگا کیا کرتا، کفن ایک تھا، وہاں نبی کا نواسا بے گورو کفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ عزاداروں، میں بچوں جوانوں سے بھی کہوں گا اگر رونا نہ رونا تو اس وقت میں جب یہ گریہ ہو رہا ہو اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ یا اللہ حسین پہ گرنے والا آنسو عطا فرما۔ بڑی منزلت ہے غم حسین میں بہنے والے آنسو کی، روایات احادیث کی فراوانی ہے، امام پہ رونے والوں کا بڑا مقام ہے۔ کربلا میں حسین مارے گئے، کربلا میں حسین مارے گئے۔ میں ابھی اگر اس ممبر سے گر جاؤں، میرے ماں باپ، میری نسلیں، میرے اجداد حسین مولا کی جوتیوں کی خاک پہ قربان، مگر ابھی میں اگر گر جاؤں تو وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، کوئی میرا امامہ مجھے اٹھا کے دے گا، کوئی مجھے سہارا دے گا، کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا تھا، مولانا چوٹ تو نہیں لگی، مجھے سنبھال کے مجھے گاڑی تک پہنچایا جائے گا۔ قربان جائیں زہرا کے لال پر۔ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جو میرے مولا کو سہارا دے، کوئی نہیں ہے جو بڑھ کر حسین کو سہارا دے۔ جب حسین مولا نے دیکھا نا کہ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے تو ذوالجناح سے کہا مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا، اے راہوار مجھے زمین پر اتار دے۔ اس گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین گریں تو تکلیف کم ہو، مگر رونے والوں حسین نے زین تو چھوڑ دی، زمین تک آنے میں بڑی دیر لگی ہے۔ اجرکم اللہ۔ زمین تک آنے میں بڑی دیر لگی، تیروں پر معلق بدن رہا۔ میرے مولا حسین بہت دیر بعد زمین کربلا پر آئے۔ سخت جملے کہہ رہا ہوں، مقتل کے جملے ہیں۔ جب حسین زمین کربلا پر آئے نا تو کچھ دیر تک حسین مولا کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر، تبر، تیر، بھالے، برچیاں اٹھائے ہوئے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ دوسرے نے کہا یہ کیسے طے کریں کہ ابھی حسین زندہ ہے، حسین کے بدن میں تو حرکت نہیں ہے۔ تو ایک اور ظالم کی آواز آئی میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ خواتین میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، عزادار خواتین بھی بیٹھی ہیں۔ میں ایک سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہیں اور ان کے بدن میں حرکت نہیں ہے، میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا بولو کیا بول رہے ہو؟ تو اس نے آواز لگائی حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا ہے۔ بس یہ جملہ سنا مولا نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، آواز دی پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری زینب کی طرف جانا، سلام ہو امام سجاد پر۔ کبھی سکینہ کو تماچا لگتے دیکھتے، کبھی بیویوں کو تازیانہ لگتے دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کے رزق عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ یا اللہ اس آبادی پر، اس شہر پہ اپنا کرم نازل فرما، سنی شیعہ مسلمانوں میں اور غیر مسلم بھائیوں میں، اس شہر کے شہریوں میں، اس ملک کے شہریوں میں الفتیں اور پیار و محبت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ علامہ باقر علی نجفی، علامہ حضور نجفی، سید مرقۃ الحسین، سید مرقۃ الحسنین جعفری، سیدہ قیصر فاطمہ، عاشورہ بیگم، سیدہ شمیم زہرا، آپ سب کے مرحومین، تمام حاضرین کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں.